اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ایک ہیں۔ پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے ان کے قتل کی سازش کی گئی اور انہوں نے اپنے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا۔ سولی چڑھائے جانے اور آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کلم الناس فی المہد وکہلا، کہ گہوارے میں یا گود میں بات کرنے کے حوالے سے گہوارے میں بات کریں گے، اور اسی حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کر لی۔ لیکن کہلن کیا ہے؟ کہلن میں کلام سے کیا مراد ہے؟ تو اس بات کو پہلے سمجھیے کہ عربی زبان میں عمر کے 4 حصے بیان کیے جاتے ہیں۔ بچپن جو پیدائش سے لے کر بلوغت تک ہے، سے پہلے تک ہے۔ جوانی بلوغت کے بعد سے 35 سال تک ہے، اور کہولت 35 سے 60 سال کے درمیان کا عرصہ کہلاتا ہے، اور 60 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مندرجہ بالا روایات کے مطابق 33 سال کی عمر میں جسم اور روح سمیت اللہ کے حکم سے اٹھا لیا گیا تھا۔ اس لیے جب قرآن میں ایک سے زائد مقام میں یہ کہا گیا کہ وہ کہولت میں بات کریں گے تو یہ کیوں کر ممکن ہے؟ تو یہ صرف تبھی ممکن ہے کہ اگر وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ زمین میں اتریں اور لوگوں سے ہم کلام ہو۔ تو لہٰذا یہ قرآنی آیت اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ قیامت سے پہلے نزول مسیح علیہ السلام ہوگا، اور مزید برآں صحیح احادیث سے بھی نزول عیسیٰ کا جواز ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کا شرف حاصل ہوا، میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شریرے بدن والے سیدھے بالوں والے جیسے قبیلہ شنوا کے افراد ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا میری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ پھر آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، درمیانہ قد، سرخ فام، گویا آپ ابھی حمام سے تشریف لائے ہیں۔ اور میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ کی اولاد میں آپ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا میں ہوں۔ اور عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ تو سرخ فام، گھٹے ہوئے بدن والے، چوڑے سینے والے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگت کے قداور اور سیدھے بالوں والے تھے، جیسے آپ کا تعلق زوت یعنی جاٹ قوم سے ہو۔ اور عبداللہ بن عمر سے ہی روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یک چشم نہیں، اور مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کی آنکھ اس طرح ہے جیسے پھولا ہوا انگور ہو۔ اور آج رات میں نے خواب دیکھا کہ میں کعبہ کے پاس ہوں، اچانک ایک گندمی رنگت کا آدمی نظر آیا۔ اس کی گندمی رنگت انتہائی خوبصورت تھی، اس کے بال کندھوں تک پہنچے ہوئے تھے، بال سیدھے تھے، گھنگریالے نہ تھے، سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے۔ آپ کے پیچھے مجھے ایک اور آدمی نظر آیا، اس کے بال انتہائی گھنگریالے تھے، دائیں آنکھ سے کانا تھا۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ان سب میں اس کی شکل سب سے زیادہ ابن قطن سے ملتی تھی۔ وہ بھی 2 آدمیوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ مسیح دجال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں مسیحوں کا آپ نے حلیہ بیان کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، ایک سچا ہدایت دینے والا مسیح اور ایک گمراہی کرنے والا مسیح، تاکہ جب اللہ کے نبی مسیح علیہ السلام نازل ہوں تو مومن انہیں پہچان لیں اور ان پر ایمان لے آئیں، اور جب جھوٹا مسیح دجال ظاہر ہو تو اہل توحید اسے بھی پہچان لیں، تو اسے پہچان کر اس سے بچ سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنی آنکھ کو جھوٹی کہتا ہوں۔ اس سے آپ علیہ السلام کا سلیم الفطرت ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ جب اس شخص نے قسم کھا لی تو آپ نے یقین کیا کہ اللہ کی عظمت کا ذکر کر کے کوئی شخص جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، اور آنکھوں دیکھی چیز پر اس قسم کو ترجیح دیتے ہوئے اس کا عذر قبول فرما لیا۔
حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر خطبے کے دوران میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلف کر کے ان کو حد سے بڑھا دیا تھا، تو تم میرے بارے میں اس طرح غلف نہ کرنا، میں تو صرف ایک بندہ ہوں، تم یہی کہو کہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تمام انبیاء کرام ایک باپ کی اولاد ہیں، ان کی مائیں الگ الگ ہیں اور ان سب کا دین ایک ہے۔ جس طرح سوتیلے بھائیوں کا باپ ایک ہوتا ہے، مائیں الگ الگ ہوتی ہیں، اسی طرح تمام انبیاء کا دین ایک ہے جو توحید، رسالت، قیامت وغیرہ پر ایمان اور سچ، دیانتداری، پاک دامنی، اخلاق حسنہ وغیرہ پر مشتمل ہے۔ البتہ شریعتیں الگ الگ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق سب سے زیادہ ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ وہ نازل ہوں گے تم انہیں دیکھ کر پہچان لینا۔ آپ درمیانہ قد اور سرخ و سفید رنگت رکھتے ہیں، بال سیدھے ہیں، ان کا سر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوں، اگرچہ بالوں کو پانی نہ لگا ہو۔ آپ کے پاس 2 چھڑیاں ہوں گی، آپ سلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، تمام مذاہب کو کالعدم قرار دیں گے۔ چنانچہ آپ کے دور میں صرف اسلام باقی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے زمانے میں مسیح دجال کو تباہ فرمائے گا۔ زمین پر امن و امان کا دور دورہ ہوگا، حتیٰ کہ اونٹ اور شیر اکٹھے چریں گے، چیتے اور گائے، بھیڑیں اور بھیڑیے اکٹھے رہیں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے اور ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یعنی نہ بچے سانپوں کو ماریں گے اور نہ سانپ بچوں کو ڈسیں گے۔ آپ 40 سال تک زندہ رہیں گے، پھر فوت ہو جائیں گے۔ تو قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ واضح طور پر ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے دوبارہ زمین پر اتریں گے، اور اس کو علامت کبریٰ میں شامل کیا گیا ہے۔ حضرت نواس بن سمان کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا تو وہ دمشق کے مشرقی حصے میں مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھے پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، جیسے ابھی غسل کیا ہو۔ جب اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح سفید قطرے ان کے بالوں سے ڈھلکتے نظر آئیں گے۔ ان کے سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی، اور یہ آسمان سے نازل ہونے کے بعد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور لد کے مقام پر اسے قتل کر دیں گے۔ اور یاد رہے کہ آج کل لد کے مقام پر اسرائیل کا ہوائی اڈا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ دجال سے جنگ کے دوران مسلمانوں کا پڑاؤ دمشق شہر کی ایک سمت غوطہ میں ہوگا، اور دمشق شام کے شہروں میں سے بہترین شہر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے، پھر جب اللہ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا تو یوں گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے تب بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے گھل گھل کر مر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں قتل کرائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر دجال کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مشرکوں سے جنگ کرو گے یہاں تک کہ تمہارے لشکر سے باقی ماندہ لوگ دجال سے جنگ کریں گے۔ دریائے اردن پر تم لوگ مشرقی کنارے پر ہوگے اور دجال کا لشکر مغربی کنارے پر ہوگا، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے، جس میں مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا تو پتھر یا درخت بولے گا، اے مسلمان اللہ کے بندے ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ غرقد کا درخت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ تو غرقد ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کی طرف عام پایا جاتا ہے، اور یہودی اسے اپنا قومی درخت سمجھتے ہیں، اور کثرت سے وہ اس کی پیداوار کرنے میں بھی مصروف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم عیسیٰ بن مریم آسمان سے اتریں گے، حکومت کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ نہیں لیں گے، جوان اونٹ کو چھوڑ دیں گے، اس پر کوئی محنت نہیں کرے گا، یعنی ان سے کام نہیں لیا جائے گا، لوگوں کے دلوں سے کینہ، بغض اور حسد جاتا رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو مال دینے کے لیے بلائیں گے لیکن کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے صلیب پر جان دے کر سارے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی شریعت میں سور حلال ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد اعلان فرمائیں گے کہ میں نہ اللہ کا بیٹا ہوں اور نہ صلیب پر جان دی، نہ کسی گناہ کا کفارہ بنا اور نہ سور کو حلال کیا۔ تو حدیث شریف میں صلیب توڑنے اور خنزیر کو قتل کرنے کا یہی مطلب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے مطابق کے بعد اسلام کے باقی تمام ادیان مٹ جائیں گے، صرف ایک مسلم امت ہی باقی رہ جائے گی، اس لیے کسی دوسری قوم یا ملت سے جزیہ لینے کا جواز ہی ختم ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں جزیہ نہ لینے سے یہی مراد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، میرے اور عیسیٰ کے درمیانی عرصے میں کوئی دوسرا نبی نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، جب انہیں دیکھو تو درج ذیل علامتوں سے انہیں پہچاننا۔ ان کا قد متوسط ہوگا، ان کا رنگ سرخی اور سفیدی کے درمیان ہوگا، وہ زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے گویا ابھی ان سے پانی ٹپکنے والا ہے، حالانکہ وہ تیرنا ہوں گے۔ لوگوں سے جہاد کریں گے تاکہ لوگ اسلام قبول کر لیں، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے عہد میں اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب کو مٹا دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خانہ دجال کو بھی ہلاک کریں گے۔ آپ کی حکومت 40 سال تک رہے گی، پھر آپ وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد کافروں سے مسلسل جہاد کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ روئے زمین پر ایک بھی کافر باقی نہیں بچے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق احکام نافذ فرمائیں گے۔ وہ کوئی نیا دین نہیں لے کر آئیں گے، بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہی آگے بڑھائیں گے اور اسی اسلام کو پھیلائیں گے، اور اسی کی شریعت کے مطابق سارے فیصلے کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ بن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور وہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، اس وقت معلوم نہیں تمہارا کیا حال ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول امام مہدی کے دور حکومت میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد پہلی نماز امام کی امامت میں ادا کریں گے، یعنی آپ امامت نہیں کرائیں گے بلکہ نماز کی امامت جو کروا رہا ہوگا اس کے پیچھے ہی آپ اپنی نماز ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد عمرہ یا حج افراد یا حج قران ادا کریں گے۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام روحا کی گھاٹی سے حج یا عمرہ یا حج قران کے لیے لبیک کہیں گے۔ روحا مدینہ منورہ سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم زمین پر نازل ہوں گے، شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، 45 سال تک زندہ رہیں گے، پھر فوت ہوں گے اور میری قبر کے ساتھ ہی دفن ہوں گے، اور قیامت کے روز میں اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اکٹھے ابو بکر اور عمر کے درمیان اٹھیں گے۔ نزول مسیح کے حوالے سے یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ مرزائیوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور احادیث میں جس مسیح موعود کی خبر دی گئی ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جبکہ مذکورہ والا حدیث کے مطابق مسیح موعود حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہی ہیں، جو قیامت کے قریب آسمان سے دمشق کی ایک مسجد کے مینارے پر فرشتوں کی مدد سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ لہٰذا مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے علماء امت نے اسے اور اس کے تمام پیروکاروں کو دار اسلام سے خارج کر دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ پر وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہٰذا آپ علیہ السلام میرے مسلمان بندوں کو کوہ طور کی پناہ میں لے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا تو وہ ہر اونچائی سے نکل بھاگیں گے۔ ان کا پہلا حصہ جب بحر طبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کا آخری حصہ بحر طبریہ پر پہنچے گا تو کہے گا، کبھی اس سمندر میں پانی تھا یا نہیں، یعنی کہ اس طرح سے وہ پانی خشک ہو جائے گا، سارا پانی پی لیں گے۔ پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچ جائیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی بیت المقدس، اور کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں۔ چنانچہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود واپس پلٹائیں گے اور وہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مسلمان ساتھی کوہ طور پر محصور ہوں گے اور ان کا سامان خرد و نوش ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کریں گے۔
اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک عذاب بھیجے گا، ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے وہ سارے کے سارے اس طرح یکدم مر جائیں گے جس طرح ایک آدمی مرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے واپس تشریف لے آئیں گے، لیکن زمین پر ایک بالش پر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشوں سے خالی نہیں پائیں گے، جس سے بدبو اور تھرانڈ اٹھ رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائیں گے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی۔ وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کر پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے جو ہر گھر اور خیمت تک پہنچے گی اور زمین کو دھو ڈالے گی، یہاں تک کہ اسے کسی باغ کی مانند بدبو سے پاک اور صاف کر دے گا۔ شام کے شہر سے مغرب کے طرف چند میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑی جھیل ہے جسے تبریہ کہا جاتا ہے۔ اسی جھیل سے دریائے اردن نکلتا ہے اور اسی جھیل کا پانی جو ہے وہ یہ یاجوج ماجوج پی جائیں گے۔ حضرت زینب بنت جہش کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایک ایسے فتنے کی جو قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگشتیں شہادت اور انگوٹھے ملا کر دکھائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت ہلاک ہوں گے جب برائی عام ہو جائے گی۔ تو یاجوج ماجوج کا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ نکلتے ہی قتل و غارت اور خون ریزی شروع کر دیں گے اور روئے زمین پر اپنے علاوہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے ساتھیوں کو پہلے ہی کوہ طور پر لے جا چکے ہوں گے، اس لیے صرف وہ مسلمان بچ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اسلام کا بول بالا کریں گے، ساری دنیا میں اسلام قائم ہو جائے گا اور آپ اپنی طبعی عمر مکمل کرنے کے بعد وفات پا جائیں گے، آپ پر نماز جنازہ پڑھایا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔